السلام علیکم جی پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو ہیلتھ ایشو ہارٹ اٹیک کے حوالے سے ہے۔ اس کے پس منظر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن مختصر یہ کہ بھائی کو اٹیک ہوا ہے، ایمرجنسی میں لے کے گیا۔ میرے حال میں 30 منٹ نہیں تو 25 منٹ ہمیں کھڑا رکھا گیا ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو کہ ابھی ای سی جی مشین نہیں آ رہی۔ اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں کہ سٹاف اچھا تھا، نرسنگ بھی اچھی تھی ان کی، ڈاکٹر بھی ہاسپٹل ہے، لیکن ان کی بقول ان کی مجبوری تھی کہ ای سی جی پہ اس وقت ایمرجنسی میں ایک مشین تھی جو وارڈ کے اندر کسی مریض کا ای سی جی کر رہے تھے۔ اب اس طرح ہے کہ وارڈ میں ہم داخل ہوئے تو بہرحال اندر وارڈ کا نظام بہت اچھا تھا، اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہارٹ اٹیک پہ فرسٹ ایڈ دینے کی ویڈیو بتائی تھی، لیکن ابھی آپ کو ایک فارمولہ ایسا بتاؤں گا جو میں نے اسی رات اپلائی کیا اور اس کا بہترین رزلٹ پایا، لیکن وہ بعد میں۔ تو اب جب میں ہاسپٹل چلے گئے تو ہمیں جو اور پرابلم ہوئی، اب اس پہ میری ہاسپٹل میں ویڈیو بھی ہے۔ معذرت پہلے کر لیتا ہوں کہ جب پیشنٹ کسی چیز کو تکلیف ہوتی ہے نا تو انسان کے قابو سے باہر ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں مجھ سے یہ ہوئیں کہ میں تھوڑا سا روڈ ہوا سٹاف کے ساتھ، نرسنگ سٹاف کے ساتھ۔ اس پہ وہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میں ان پہ معذرت کرتا ہوں، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ میرے بھائی کی کنڈیشن ذرا خراب ہو گئی تھی تو مجھے بولنا پڑا، اور خیر اس پہ معذرت۔ دوسری بات یہ آ جاتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں پہ پروسیجر ہوا نا اس کا اینجیوگرافی، اس کے باہر جہاں میں بٹھایا گیا تھا وہاں سگنل نہیں آتے تھے، تو موبائل سگنل نہ آنے کی وجہ سے میں جب مجھے اگر فون کرنا یا سننے میں دقت ہو رہی تھی، میں نے گھر فون کرنے کے لیے 2 منٹ کے لیے اٹھا ہوں تو پیچھے سے ایمرجنسی کی کال آ گئی تھی۔ خیر یہ بھی ایک طرف ڈالتے ہیں۔ دوسری اوور آل جو ہے وہ اگلی میرے اس میں فوٹیج میں دیکھ لیجیے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسی دوران میں میری والدہ کو خود پرابلم ہارٹ کی ہو گئی، یکدم سے ہارٹ کے پیشنٹ نہیں تھے، تو میں 1122 والوں نے کہا کہ انہیں فوراً ہسپتال لے جاؤ، ان کو فالج یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور لٹرلی ان کا والد بیٹے کی ٹینشن کی وجہ سے، چھوٹے بھائی کی ٹینشن، تو میں بڑا ٹینشن میں تھا اسی دوران میں۔ تو میں نے انہیں پھر اس وقت چائنیز مسٹر فرینک ہے ان کی ایک طریقہ فوراً اپلائی کرایا، اور اس کا یہ مین مقصد یہ بھی ہے۔ طریقہ کیا ہے جی؟ فرسٹ ایڈ کا، جس وقت ہارٹ کی بلاکیج ہو، ہارٹ شروع ہو رہا ہو، تو باقی چیزیں تو آپ کو پتہ نا، مریض کو پیدل نہیں چلانا ہوتا ہے نہیں ہو، تو وہ یہ تھا کہ میں نے یہ جگہ پہ دونوں ہاتھوں پہ ایٹ اے ٹائم، ایک طرف میں نے خود، ایک طرف اپنی بیٹی کو میں نے کہا یہ کریں، اور یہ ہلکا ہلکا پش کرتے رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یقین جانے کہ ودن 5 منٹ ان کی ہارٹ بیٹ وغیرہ سب کچھ نارمل ہو گیا، اور ابھی تک ماشاء اللہ، ورنہ ڈاکٹرز یا 1122 یا انہوں نے فوراً ہمیں کہا تھا کہ ان کو بھی ایمرجنسی میں آپ لے جائیں۔ تو اگلی جو فوٹیج ہے اس میں میں غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں جی ایچ کیو کا لفظ وہ میں نے کسی اس میں نہیں، کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے استعمال کر دیا، اس کی میری پہلے میں معذرت کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو ہوا یہ کہ جی اب یہاں کی جو لفٹ ہے یہ 10 دن سے خراب ہے، اور یہ جو سیکیورٹی والے ہیں ماشاءاللہ سیکیورٹی یہاں کی بہت اچھی ہے۔ یہ فرسٹ فلور پہ رات جو تھی ڈیوٹی، یہ جو دوست تھے، جو بھی لوگ تھے وہ بھی اچھے ہیں، اور اس وقت بیٹھے ہوئے وہ بھی لوگ اچھے ہیں، لیکن لفٹ یہاں خراب ہے، سیکنڈ فلور پہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ جی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال، تو ماشاءاللہ ٹھیک ان کا کام ہے، لیکن ایک ہے کہ جہاں میرے پیشنٹ کو سامنے رحمت للعالمین بلاک کی طرف سے راستہ تھا، ہم ادھر پیشنٹ کو لے کے گئے اینجیوگرافی کے لیے، تو طبیعت کچھ خراب ہوئی، اس کے اندر سٹنٹ ڈالنا تھا، تو مجھ سے ڈاکٹر نے آواز دی، خیر میں پہنچا۔ اس کے بعد پھر ذرا مریض کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے نہیں پتہ بتایا گیا، خیر میں تھوڑا ہارڈ بولا، میں ویڈیو میں یہ بھی اپولوجائز کرتا ہوں۔ جس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے مریض کی طبیعت خراب ہے، اور میں نے جب پوچھا میں کدھر ہے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہاں رش تھا۔ ایک تو میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ادھر موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، ذرا اس پہ دیکھیں، ایک لفٹ خراب ہے، ایک موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، اور پھر چوتھی بات یہ کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، کیا پتہ مریض کا ساتھ جو یہ نہ کہیں مطلب شاگردوں سے تو نہیں کراتے۔ خیر میں اپنے مریض کو جب دیکھا تو مریض میرے چھوٹا بھائی تھا، اس نے مجھے کہا جی آپ یہاں پہنچے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایس او پیز ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ مریض ادھر آنا ہے، وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا تھا، مریض ہم نے ادھر یہاں ویل چیئر کا بھی پرابلم ہے، ہم ویل چیئر پہ بچائے بیٹھے تھے،
تو ویل چیئر جو وہاں سے لے جاتے ہیں اور پھر مریض کو لانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ روم میں چلا گیا ایس یو مطلب جو بھی وارڈ کا نمبر تھا ادھر. اب مجھے کیا پتا بھائی کدھر گیا ہے. جب جا کے مریض کو اپنے کو دیکھا تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور یوں ہے خون بلڈ وغیرہ. تو اس میں یہ ہوا جی کہ میرے بھائی نے مجھ سے شکوہ کیا کہ جی آپ یہاں ہے ہی نہیں. خیر وہ جب بے ہوشی کی حالت میں تھا تھوڑا سا میڈیسن تھی نا اس وجہ سے وہاں پہ بھی میں نے ذرا کہا کہ یار یہ غلط بات ہے ہمیں اطلاع نہیں. خیر نہیں وہ جب بھائی بہتر ہوا تو اس نے بتایا کہ جی یہ بات تھی اور ایسے میں نے پھر تصدیق کی تو نہیں بہت اچھا یہاں کا انسٹیٹیوٹ کا ادارہ ہے. بس یہ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے مطلب کہ اینجیوگرافی والی جگہ کا اور مجھے چاہیے یہاں کے متعلقہ ڈاکٹرز کو اچھا کہ وہ سارا ایس او پیز پہلے بتانا چاہیے کہ کدھر سے اپنے مریض کو یہ تو ٹھیک ہے اور کہاں شفٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرا سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھا کام ہے یہاں پہ سیکیورٹی. اور تیسرا ڈاکٹرز کا رویہ بھی اچھا ہے. اور چوتھا جو سٹاف ہے نرسنگ سٹاف دے آر آلسو ایکسلنٹ. تو اوور آل اٹس اے گڈ ایکسپیرئنس مطلب مریضوں کے حوالے سے جو یہاں کے ہیں جو سٹاف ہے ان کا بھی. اور جو سیکیورٹی ظاہر ہے سیکیورٹی تو چینج ہوتی رہتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جیسے کے لیے سیکیورٹی پرووائڈر ہے آپ کا جو آپ کا جو ایم ایس صاحب ہیں انہوں نے جس طرح کے یہاں پہ کیا ہوا انتظامات وہ ٹھیک ہیں. یہاں ایک بڑے پیار سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. 3-4 دن 5 دن صبح سورج نکلا ہے. دعا کیجیے گا میرے بھائی شفا کامل اسے حاصل ہو. اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا مطلب ہیلتھ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. جزاک اللہ.